بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، پہلے تو یہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ ایک فرقے کے عالم دین ہیں، بڑا نام ہے ان کا ادارہ بھی ہے لاہور میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لڑکیاں اور لڑکے ہاسٹل میں رہتے ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ متع کر لیں، یعنی عارضی اور وقتی جو ہے وہ نکاح کر لیں۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس پر جو ہے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہاسٹل میں ایک لڑکی ایک لڑکا آ گئے ہیں جی، ان کو کمرہ الاٹ ہو گیا کہ اس ہاسٹل کے کمرے میں تم نے رہنا ہے۔ تو اب ظاہر ایک جوان بچے ہیں تو دونوں نامحرم ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر وہ اس شرط کے ساتھ یا جو بھی شرائط رکھنا چاہیں متع کر لیں کہ جب تک ہم یہاں سے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں۔ کس حد تک محرم ہے، کیا ہم نے ہمبستری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کی شرائط کنڈیشن لگانی ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ ہے ہمیشہ میاں بیوی کا رہنا، اس نکاح کو دائمی طور پر جو ہے برقرار رکھنا، وقتی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر نکاح کو ختم کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ ہے طلاق۔ اور طلاق کے بھی مختلف صورتیں ہیں، 3 قسم علماء نے بیان کی ہیں، حسن ہے اور بدعت ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے جو ہے اس طرح کی شرائط جو ہے رکھ دینا کہ نکاح جو ہے میں نے وقتی طور پر کرنا ہے، عارضی نکاح ہے، جیسا کہ نکاح متع ہوتا ہے یا نکاح موقت، دونوں ایک جیسی ہیں، چاہے وہ 50 سال کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ دونوں اگر معاہدہ کر لیتے ہیں کہ 50 سال ہم نے اس نکاح کو برقرار رکھنا، اس کے بعد ختم کر دینا ہے، تو یہ نکاح حرام اور ناجائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نکاح ہو گیا، چاہے وہ لڑائی ہو گئی، آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، جو نکاح کا مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے قرآن کریم میں اپنی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ دونوں کی زندگی میں جو ہے سکون اور راحت، خوشی آ جائے اور آپس میں محبت جو ہے وہ پروان چڑھے، یہ ہے نکاح کا مقصد۔ تو اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا، میاں بیوی کے درمیان جو ہے، کیونکہ ذہن مختلف ہوتے ہیں، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، فطرتیں مختلف ہوتی ہیں، تو اگر کسی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جائیں تو نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے سے اس طرح کی شرائط رکھنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ نکاح ختم ہوتے بھی ہیں، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، قرآن کریم میں طلاق سے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ یا یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو نکاح ویسے ہی ختم ہو گیا اور جگہ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن موت یا طلاق کے علاوہ جو ہے پہلے سے جو اس طرح کے معاملات طے کر لینا، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تو نکاح متع جو ہے ناجائز اور حرام ہے، جیسے زنا حرام، چاہے وہ زنا بالعوض ہو یا زنا بالعوض نہ بھی ہو، کسی طریقے سے بھی ہو، جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی چند حدیثیں ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت ربیع بن صابرہ اپنے والد یعنی حضرت صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، صابرہ بن معبد فرماتے ہیں انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک دفعہ جو ہے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فقال یا ایھا الناس انی قد کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، اے لوگو میں نے پہلے تمہیں نکاح متع کی اجازت دی تھی، پہلے میں نے اجازت دی تھی نکاح متع جو ہے وہ کر سکتے ہو، جیسا کہ بہت ساری چیزوں کی پہلے اجازت تھی، شراب بھی حلال تھی، جائز تھی، تو نکاح متع کی بھی اجازت تھی، تو میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ اب اللہ نے جو ہے اسے حرام ٹھہرایا ہے، اور اس کی حرمت جو ہے قیامت تک ہے، وقتی طور پر نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ گویا کہ اس کے
متع کو حرام ٹھہرانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا فمن کان عنده منہن شیء فلیخل سبیلہ ولا تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، فرمایا کہ اب جس کے پاس بھی متع کرنے والیوں میں سے کوئی عورت موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، اب یہ حرام ہوگی، اب کسی صورت میں اپنے پاس جو ہے برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اور جو مال تم انہیں دے چکے ہو، یہی متع کرتے وقت پہلے جو معاملہ طے کر چکے، مال دے چکے ہو، اسے بھی واپس نہیں لینا۔ صحیح مسلم ہے، اور عنوان جو انہوں نے دیا ہے کتاب النکاح باب نکاح المتعۃ وبیان انہ ابیھا ثم نسخ ثم ابیھا ثم نسخ واستقر تحریمہ الی یوم القیامۃ۔ نکاح متع پہلے حلال پھر حرام پھر حرام پھر حلال، پھر فرمایا کہ اب حرام ٹھہرایا گیا ہے اور اس کی حرمت جو ہے قیامت تک ہے۔ جیسا کہ بہت ساری چیزیں پہلے حلال تھیں اب حرام ہو گئی ہیں۔ شراب نوشی جو ہے اس کے بھی مختلف مراحل ہیں، اس کی حرمت کے، متع کے بھی مختلف مراحل ہیں، تو شراب کی بھی حرمت کے مختلف مراحل ہیں۔ اب شراب جو ہے حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شراب کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، جوا باقی چیزیں بھی ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں اسی متع میں بھی ہیں، وہی وجوہات، بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ پہلے جو ہے شراب نوشی جو ہے وہ حلال کی بعد میں حرام ٹھہرائی گئی تو لہذا اب بھی جائز ہے، اور وہی شراب نوشی کرنے لگ جائے تو کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ عام طور پر جو شراب نوشی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی توجہ بیان کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں تو اس کی حرمت کا ذکر نہیں، یہ واضح طور پر حرام نہیں کہا گیا۔ بھئی یہ تفصیل کے ساتھ جو اللہ نے احکام بیان کیے کہ یہ گندگی ہے، نجاست ہے، اس سے بچو، یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہیں، تو ایسے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا جیسے شراب نوشی پہلے حلال تھی، صحابہ کرام پیا کرتے تھے، لیکن جب حرمت کا حکم آیا تو پھر جس کے پاس جو کچھ بھی تھا سارا کا سارا جو انہوں نے بہا دیا۔ اسی طرح جو ہے پہلے نکاح متع بھی جائز تھا، اسے بعد میں حرام ٹھہرایا گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی یہی راوی ہیں حضرت ربیع بن سامرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سامرہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ وقال انها حرام من یومکم هذا الى یوم القیامۃ ومن کان آت شیئا فلا یاخذہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نکاح متع سے منع کیا ہے، اور پھر فرمایا یہ حرام ہے آج کے دن سے لے کر کے قیامت تک حرام ہے۔ فرمایا کہ جو شخص جو ہے نکاح متع کر کے جو معاوضہ دے چکا ہے، مال دے چکا ہے، پیسے دے چکا ہے، اسے چاہیے کہ واپس نہ لے اور عورت کو جو ہے وہ چھوڑ دے۔ عام طور پر جو ہے جو ایک فرقے کے خاص لوگ جو ہے اسے جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصل میں عمر نے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حرام کیا، تو یہ بات غلط ہے۔ حضرت عمر نے جو ہے اپنی طرف سے حرام نہیں کیا، صحابہ کرام جو عمل کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ علماء نے اس کے حوالے سے مختلف جو ہے احکام جو ہے بیان کیے ہیں، اصول وضع کیے ہیں۔ اگر اس کا تعلق قیاس کے ساتھ ہو، عقل کے ساتھ ہو، تو پھر ان کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا تعلق عقل اور قیاس کے ساتھ نہ ہو، رائے کے ساتھ نہ ہو، تو گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے یا فرماتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہی بات جو ہے وہ آگے کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، یہ رائے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا، جو عمل تھا، جو حکم تھا، اسے جو ہے آگے جاری رکھا۔ تو لہذا اس کی حرمت جو ہے اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی ہے، جیسا کہ 18ویں پارے کے شروع میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی ہے، یہ حدیث مقدسہ جو صحیح حدیث ہیں، اس میں بھی نکاح متع کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، لہذا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جو بھی اس کا ارتکاب کریں گے، جس کی بات میں بھی آ کر وہ سمجھ لیں کہ ہم زنا کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور کسی صورت میں جواز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔